قرآن کی وہ سورہ اس نے صرف خوبصورتی نہیں دی بلکہ دنیا کو یہ بتا دیا کہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت رخصت قریب آ چکا ہے۔ ہم بات کریں گے سورہ النصر کی۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا۔ مکہ فتح ہو چکا تھا، وہی مکہ جہاں کبھی مسلمانوں کو ستایا گیا، جہاں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرم ریت پر گھسیٹا گیا اور جہاں نبی کریم پر پتھر برسائے گئے۔ آج اسی مکہ میں لوگ جھنڈ کے جھنڈ اسلام قبول کر رہے تھے۔ آج کوئی قریش کا غرور نہیں بچا، کوئی ابو جہل نہیں، کوئی اتبا نہیں، کوئی وہ آواز نہیں جو کہا کرتی تھی کہاں ہے محمد کا اللہ۔ اسکالرز کہتے ہیں کہ سورہ النصر حجۃ الوداع کے وقت نازل ہوئی۔ اس وقت عرب کے قبیلے جھنڈ کے جھنڈ اسلام میں داخل ہو رہے تھے، ہر طرف سے لوگ مدینہ آ رہے تھے، لیکن اسی وقت اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ایک عجیب سکون تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے اپنی مجلس میں بیٹھاتے اور ایک دن انہوں نے پوچھا کہ سورہ النصر کے بارے میں تم کیا سمجھتے ہو؟ کچھ لوگوں نے کہا اللہ نے اپنے نبی کو فتح اور مدد کی خوبصورتی دی ہے، لیکن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نہیں، یہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر تھی۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں بھی اسی کو جانتا ہوں۔ یہ روایت صحیح بخاری میں موجود ہے، حدیث نمبر 4970۔ 23 سال کی محنت، 23 سال کی دعوت اور 23 سال کی تکلیف، اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، اور تم دیکھو گے لوگ اللہ کے دین میں جھنڈ کے جھنڈ داخل ہو رہے ہیں۔ یہ وہی عرب تھا جو کل تک بتوں کے سامنے جھکتا تھا، آج وہی لوگ لا الہ الا اللہ کہہ رہے تھے۔ کل تک جو نبی کو جھٹلاتے تھے آج وہی ان کے ہاتھ چوم رہے تھے۔ لیکن یہاں ایک بہت گہری بات سمجھنے والی ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا یا محمد اب آپ آرام کیجیے، بلکہ اگلی آیت میں اللہ نے کیا حکم دیا، فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا۔ تو اپنے رب کی تسبیح کیجیے، اس کی حمد کیجیے اور اس سے مغفرت مانگیے۔ یعنی جب کامیابی آئے، جب فتح آئے، جب لوگ تمہاری تعریف کرنے لگے تو غرور مت کیجیے، بلکہ اللہ کی تسبیح کیجیے اور استغفار کیجیے۔ اسی لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے سورہ النصر نازل ہونے کے بعد اللہ کے نبی اکثر یہ پڑھا کرتے تھے سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ و اتوب الیہ۔ یہ روایت صحیح مسلم میں موجود ہے، حدیث نمبر 484۔ اور پھر حجۃ الوداع کا دن آیا، 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ، عرفات کا میدان، اور اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو آخری نصیحت کر رہے تھے۔ آپ نے فرمایا اے لوگو، کسی کا دل نہ دکھانا، کسی مظلوم کا مال نہ کھانا، غریبوں کو وہی کھلانا جو تم کھاتے ہو، بیعت سے دور رہنا، اور یاد رکھو ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، ایک دوسرے کی جان، مال اور عزت کی حفاظت کرو۔ اور پھر اللہ کے نبی کی آواز بھر آئی، آپ نے فرمایا عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، تم نے اللہ کا نام لے کر انہیں حلال کیا ہے، ان کا حق مت کھانا، ان پر ظلم مت ڈھانا، اور عورتوں پر یہ فرض ہے کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ وفا کریں۔ اور پھر آپ نے فرمایا میں تمہارے درمیان اللہ کی رسی چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تم اسے مضبوطی سے پکڑے رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ اور پھر اللہ کے نبی نے آسمان کی طرف انگلی اٹھائی اور 3 بار کہا اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا۔ اور پھر حجۃ الوداع کے تقریباً 50 یا 80 دن بعد اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔
سورہ النصر ہمیں سکھاتی ہے کہ جب کامیابی آئے تو سجدے میں گر جاؤ، جب لوگ تعریف کرے تو الحمدللہ کہو، جب دنیا تمہیں اوپر اٹھائے تو استغفار کرو، کیونکہ اصل کامیابی اللہ کو راضی کرنے میں ہے۔